بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 73 وہ ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ ایمان والے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں رب کی آیات یعنی احکام الہیہ کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، اذا ذکروا جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے بآیات ربہم آیات کے ذریعے، لم یخروا علیہا تو نہیں گرتے اس پر صماً وعمیانا اندھے اور بہرے ہو کے۔ یہ ترجمہ سمجھ لیں، تشریح میں آپ کو سمجھاتا ہوں بعد میں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، ایمان والوں کو جب نصیحتیں کی جاتی ہیں، تلاوت کر کے سنایا جاتا ہے ان کو، تو پھر وہ اندھے اور بہروں کی طرح سے ان آیتوں پہ نہیں گرتے۔ کیا مطلب اندھے اور بہروں کے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ 12ویں صفت یہاں پہ بیان ہو رہی ہے ایمان والوں کی، اور وہ ہے کہ اللہ کے احکامات سے اعتراض نہ کرنا، اللہ کی آیتوں سے اعراض نہ کرنا، منہ نہ پھیرنا، نصیحت کو مان لینا، اور ماننا بھی ایسے کہ فرما برداری کے طریقے سے، ایسے نہیں کہ اندھے اور بہروں کی طرح سے بات ماننا۔ یہ میں آپ کو تھوڑا ڈیپ میں جا کے بھی سمجھاتا ہوں انشاءاللہ۔ 12ویں صفت نیک بندوں کی یہ ذکر کی کہ جب ان کو اللہ کی آیات کے ذریعے آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے تو وہ ان پر اندھے اور بہروں کی طرح متوجہ نہیں ہوتے، یعنی غافل اور مغفل لوگوں کی طرح کا معاملہ نہیں کرتے کہ سنا ہی نہیں یا دیکھا ہی نہیں، بلکہ سمیع اور بصیر انسان کی طرح معاملہ کرتے ہیں، یعنی غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی جب ان کو آیت سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہروں کی طریقے سے معاملہ نہیں کرتے کہ سنا ہی نہیں بہروں نے یا اندھوں نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، اندھے اور بہروں والا معاملہ نہیں کرتے۔ تو یہاں دو باتیں بیان کی۔ نمبر 1، آیات الہیہ پر گر پڑنا۔ کیا مطلب گرنا؟ یعنی اہتمام کے ساتھ متوجہ ہونا، یہ تو اچھی بات ہے۔ نمبر 2، اندھے اور بہرے کی طرح گرنا، یعنی آیات اور احکامات سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، گویا کہ سنا ہی نہیں اور دیکھا ہی نہیں، اور اگر عمل کرتے بھی ہیں تو حضور، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور اصول صحیحہ کو چھوڑ کر اپنی رائے کے مطابق عمل کرتے ہیں یا سنی سنائی باتوں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے اندھے اور بہروں کی طرح گرنا، کہ احکامات کو یا تو سنتے ہی نہیں ہیں یا سنتے تو ہیں لیکن اندھے اور بہرے والا معاملہ کرتے ہیں، گویا کہ سنا ہی نہیں، یا پھر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اندھے اور بہروں کی طرح گرنے سے مراد یہ ہے کہ احکامات سن تو لیتے ہیں لیکن احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ سب کو پتہ ہے کہ نماز چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ اس کے باوجود نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ پتہ ہے کہ سود گناہ ہے لیکن اس کے باوجود سود کھاتے ہیں۔ پتہ ہے کہ رشوت دینا حرام ہے لیکن اس کے باوجود رشوت دیتے ہیں۔ پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن اس کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی عمل نہیں کرتے۔ حدیث اور قرآن سنتے تو ہیں لیکن سنی انسنی کر دیتے ہیں، گویا کہ ہم نے قرآن سنا ہی نہیں ہے، گویا کہ ہم نے اللہ کی اور اللہ کے نبی کی وعیدیں سنی نہیں کہ یہ گناہ ملے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ 12ویں صفت بیان کی کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی نہیں کرتے بلکہ بات کو مانتے ہیں، سنتے ہیں۔ ایک تنبیہ ہے یہاں پر، وہ آپ دیکھ لیجئے، وہ کیا ہے تنبیہ، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے تنبیہ، اس کو الگ سے ہیڈنگ بنا لیجیے، اس کو بنانا کیا نہیں ہے یہاں پر۔ احکام دین کا صرف مطالعہ ہی کافی نہیں ہے بلکہ اسلاف کی تفسیر کے مطابق سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں یہ بات تو اللہ قابل شکر ہے کہ نوجوان اور تعلیم یافتہ طبقہ قرآن پڑھتا بھی ہے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی طرف بھی اس کا رجحان ہے، جس کی وجہ سے وہ خود قرآن کا ترجمہ و تفسیر کتابوں سے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بے اصول ہے۔ یعنی خود سے قرآن کریم کو پڑھنا، اس کا ترجمہ کرنا، اس کو سمجھنا، یہ اصل کے خلاف ہے، اصول دین کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس طریقے سے وہ بجائے قرآن کو سمجھنے کے غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر آدمی خود سے قرآن پاک کو سمجھے گا استادوں کے بغیر تو کیا ہوگا؟
وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جائے گا اور اس کے ذہن میں مختلف قسم کے اعتراضات پیدا ہو جائیں گے جو بجائے دین کے اور قریب ہونے کے دوری کا سبب بن جائیں گے۔ اصولی طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب دنیا کا کوئی کام یعنی معمولی سا معمولی فن بھی صرف کتاب کے مطالعے سے صحیح طور پر نہیں سیکھا جا سکتا جب تک کسی استاد سے نہ سیکھا جائے۔ کوئی بھی فن ہو دنیا کا، اس کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ محض کتاب سے آپ فن نہیں سیکھ سکتے۔ پریکٹیکل جب تک نہیں ہوگا، جب تک کمال حاصل نہیں ہوگا۔ معلومات تو بہت مل جائے گی لیکن کمال نہیں ہوگا اس میں جب تک استاد کے ساتھ مل کے پریکٹیکل نہیں کیا جائے گا۔ تو قرآن اور علوم قرآن کے ساتھ اس کے برخلاف معاملہ کیوں کیا جاتا ہے کہ ان کو صرف کتابوں کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے، استاد سے کوئی سروکار نہیں ہوتا؟ یہ غلط ہے۔ جس طرح دنیا کے معاملات میں ہم استاد کے تابع ہیں، استاد سے پوچھتے ہیں، اسی طرح دینی معاملات میں بھی ہمیں استاد سے پوچھنا چاہیے اور استاد کے تابع رہنا چاہیے اور استاد سے پوچھ کے عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہو گئی آیت نمبر 73۔ آگے آیت نمبر 74 ہے، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا۔ اس آیت میں 13ویں صفت بیان ہو رہی ہے۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ والذین یقولون، اور ایمان والے وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا، ہب لنا من ازواجنا، کہ ہمیں اپنی بیویوں و ذریاتنا اور اولاد قرۃ اعین بنا دیجیے، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہمیں یعنی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دیجیے۔ ہب لنا، ہمیں دے دیجیے ہماری بیوی اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آگے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں بنا دیجیے متقیوں کا امام۔ یہاں پہ 13ویں صفت بیان ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ گھر والوں کے لیے بھلائی کی دعا کرنا۔ کہ نیک بندے کیا کرتے ہیں کہ جس طرح وہ خود دین پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ اے اللہ ان کو بھی دیندار بنا، تاکہ ان کو دینداری کی حالت میں دیکھ کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، یعنی راحت اور سکون ملے۔ اور چونکہ تو نے ہمیں گھر کا بڑا اور سربراہ بنایا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے گھر والوں کا سربراہ ہے اور اس سے اس کے گھر کے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو لامالہ بیوی بچے وغیرہ جو ہیں وہ ماتحت ہیں۔ تو اب ہماری یہ دعا ہے کہ ان سب کو نیک اور متقی بنا دے اور ہمیں ان نیک لوگوں کا سربراہ بنا دے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یعنی میری اولادوں کو بچوں کو نیک بنا دے، اور میں چونکہ سربراہ ہوں ان کا، تو مجھے ان نیک لوگوں کا سربراہ دے، یعنی میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ مطلب یہ ہے یعنی اپنے گھر والوں کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ میری اولاد کو، بچوں کو، میری بیوی کو، سارے گھر والوں کو، جو میرے ماتحت ہیں ان کو نیک بنا دے اور مجھے ان کا سربراہ بنا دے۔ آیت نمبر 75 76، 3 آیتیں ہماری باقی ہیں۔ 75 ہے اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا، فرما رہے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں یعنی خوش نصیب لوگ ہیں، یجزون الغرفہ، جنہیں کمرے یعنی جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے۔ کیوں دیے جائیں گے؟ بما صبروا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً، اور اس میں ان کا استقبال کیا جائے گا، وسلامہ، اور ان کو سلام کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا ومقاما، اور جو کہ نہایت عمدہ جگہ ہے رہنے کی اور ٹھہرنے کی۔ یہ ترجمہ ہو گیا، تشریح سمجھ لیں۔ ان دو آیات میں جزا اور بدلے کا بیان ہے۔ نیک لوگوں کی جو 13 صفات بیان ہوئیں، اب ان 13 صفات کے بعد جزا کا بیان ہے کہ اب ان کو ملے گا کیا۔ تو فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں جن کے اندر یہ تمام صفات ہوں گی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ انہوں نے مصائب اور مشکلات میں صبر بھی کیا ہوگا، مسائل حل کرنے میں غیر شرعی طریقوں سے بچا ہوگا، انہوں نے طریقے اختیار نہیں کیے ہوں گے اور رب کو ناراض بھی نہیں کیا ہوگا، تو ان سب کو کیا ملے گا بدلے میں؟
جنت ملے گی جنت، یجزون الغرفہ، جنت کے کمرے، جنت کے باغات، جنت کے بالا خانے ان کو ملیں گے، یعنی بلند مقامات ان کو اللہ دے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ جنت کے مقامات ملیں گے، بلکہ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما یلقون فیہا تحیۃ و سلام۔ سبحان اللہ۔ مزید یہ اعزاز بھی ملے گا کہ فرشتے ان کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، ان کو سلام کر رہے ہوں گے، اور یہ نعمتیں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی یہ نعمتیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے آیت نمبر 77، آخری آیت۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، میرا رب تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ کرے گا، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، فقد کذبتم، تم نے یعنی تم کفار نے جھوٹا سمجھا، فسوف یکون لزاما، سو عن قریب یہ جھوٹا سمجھنا تمہارے لیے وبال جال بن جائے گا۔ اس آیت میں نہ ماننے والوں کے لیے اور خاص کر کفار و مشرکین کے لیے سزا کا بیان، اس ایک آخری آیت میں سزا، پہلی دو آیتوں میں جزا تھی ماننے والوں کے لیے، اور اس آخری آیت میں نہ ماننے والوں کی سزا، پہلے ماننے والوں کی جزا، اب نہ ماننے والوں کی سزا۔ کیا سزا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمام انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، لہٰذا جو بھی اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو اس کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت اور اوقات نہیں ہے۔ اور کفار کو خطاب ہے کہ تم نے ان تمام باتوں کو تو یعنی توحید، رسالت، آخرت، جزا، سزا، دوبارہ اٹھائے جانا وغیرہ وغیرہ، تم نے ان کو جھوٹا سمجھا ہے کہ یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، سب دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، یہ مسلمان لوگ ایسی بیکار باتیں کر رہے ہیں، تم نے اس کو جھوٹ سمجھا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا جھوٹ بت سمجھنا یہی تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا، اور وبال جان بن کے تم کو جہنم میں ڈال دے گا۔ جب تم جہنم میں جاؤ گا پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا ہوا۔